أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المطيع المبين الأمين المكين الكريم۔ آئیے ہم اور آپ جی لگا کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آقا انعامدار شفیع روز شمار نائب پروردگار امت کے غمخوار نبی اکرم نور مجسم ہادی معظم نذیر اعظم تاجدار عرب و عجم سرور کون و مکان سید انس و جاں حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، مصلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گردش لیل و نہار، دن کے اجالے میں سورج کا یہ چمکنا، رات کی تاریکیوں میں چاند کا اپنی چاندنی بکھیرنا، یہ تمام رعنائیاں ہمارے رب نے ہماری افادیت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور رب ذوالجلال نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ایک دستور عطا کیا ہے۔ اس دستور کا نام قرآن مقدس ہے۔ ہر ایک طبقے میں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں، ہر ایک سسٹم میں اس کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، قانون کی کتاب ہوتی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ نے جو کتاب عطا کی ہے، اس کتاب کا نام قرآن مقدس ہے، اور یہ مکمل رب کا کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہم بھلائی کو تبھی پا سکتے ہیں جب اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ رجب المرجب کی 29 تاریخ کل گزر گئی۔ آج اب تک کے 30 تاریخ ہے، کیونکہ چاند کی تحقیق ابھی ہوئی نہیں ہے کہ چاند نکلا یا نہیں نکلا۔ فون پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا کے ذریعے، خبروں کے ذریعے چاند کی شہادتیں آتی ہیں کہ فلانی جگہ چاند نکل گیا، جی فلانی جگہ نکل گیا۔ یہ خبریں ہیں، اور خبر جھوٹی بھی ہوتی ہے، سچی بھی ہوتی ہے۔ ضابطہ بنا ہوا ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا الخبر یمکن الکذب والصدق یحتمل الکذب والصدق۔ خبر وہ ہے جو سچ اور جھوٹ جو دونوں پر محتمل ہو سکتا ہے، اس کا احتمال کدھر بھی جا سکتا ہے، اس لیے اسے شہادت میں نہیں لایا جا سکتا۔ گواہ جب تک کہ تحقیق نہ ہو گواہی نہیں مانی جا سکتی، حتیٰ کہ وہ شخص جس نے مذاق میں بھی کسی شرعی امور کا النگھن کیا ہے، اس نے اپنے آنکھوں کی نگاہ سے چاند دیکھ لی ہے،
اور وہ آ کر گواہی دے تو اس کی بھی شہادت مردود مانی جاتی ہے، قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں ہر جمعہ کو تقریباً 300-350 لوگوں کی جماعت ہوتی ہے، لیکن کسی نے بھی اپنی طرف سے یہ ذمہ داری نہ سمجھی اور نہ سمجھنے کی کوشش کی کہ چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اس سے ہمارے بہت سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، کلکم راعٍ وکلکم مسئول۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ سمجھیں، نبی پاک نے فرمایا تم میں کا ہر کوئی چرواہا ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، بالغ ہے، تو اس سے تو پوچھ تاچھ ہوگی ہی۔ اچھا ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے چچا سکندر صاحب قبلہ ہیں۔ ٹائلز 5 باکس انہوں نے اپنی طرف سے لکھوائے تھے اور یہ رقم انہوں نے جمع کر دی ہے۔ اللہ عز و جل ان کا سایہ تعدیر سلامت رکھے، لمبی عمر عطا کرے مولا۔ بیمار رہتے ہیں، اللہ انہیں شفا بھی عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالی جلد سے جلد مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اور بھی جن بھائیوں نے گزرے ہوئے جمعوں میں اپنی اپنی طرف سے لب گشائی کی تھی اور لکھوایا تھا، اپنے اپنے نام کا اندراج کرایا تھا، ان سے درخواست ہے کہ آپ اس میں اپنی اپنی طرف سے رقمیں جمع فرما دیں۔ حضرات، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ لڑکا بالغ ہے، لڑکی بالغ ہے، اور بندہ خود نماز میں آ رہا ہے اور اس کے بچے گھر میں سو رہے ہیں، تو اللہ پاک اس کے سونے کا سبب بھی اس شخص سے پوچھے گا، گرچہ وہ بالغ ہے۔ اس سے پوچھا تو جائے گا ہی، لیکن بخشا یہ بھی نہیں جائے گا۔ اوپر کا مائک بند ہے، یہ اوپر کے فلوروں کا، اس کے پیچھے بٹن ہے، اسے چالو کرو۔ تو ہر کوئی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس سے معلومات کی جائے گی۔ حکم ہوگا رب کا، فرشتوں اس سے پوچھو اس نے میرے حکم کی روگردانی کیوں کی، کیوں اس نے جسارت کی کہ میرا حکم نہ مانے۔ اللہ پاک پوچھے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ یوں نہ سمجھیں کہ میں بحیثیت عالم آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو شریعت کے مسائل صرف مجھے سے پوچھے جائیں گے، کیونکہ شریعت کا حکم عالم غیر عالم سب کے لیے ایک ہی ہے۔ کئی لوگ بول دیتے ہیں نا داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا ہے، تو کیا بنا داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے اور بنا داڑھی رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ دونوں کے گناہ برابر ہیں، بس یہ ہے کہ اس نے داڑھی شریف رکھی، سنت رسول سجایا، اس کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ ہاں مگر تم نے داڑھی چھلایا، تمہیں اس کا عذاب الگ سے پڑے گا، جھوٹ بولنے کا الگ سے پڑے گا، تم تو ڈبل ڈبل پٹائی کھانے کے حقدار ہو۔ لہٰذا یوں نہیں کہہ سکتے کہ فلانا نمازی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد بھی چوری کرتا ہے، فلانا نمازی ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی بے ایمانی کرتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نمازی ہے تو اس کے لیے بے ایمانی گناہ ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ان بھائی نے 500 روپے مدرسے کے لیے پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور جن نیتوں سے انہوں نے پیش کیا ہے اللہ اس سے بڑھ کر انہیں اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ہر ایک سے سوال ہونا ہے۔ میں پہلے 2 شعر پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا، سبحان اللہ۔ حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا، حق نعت پیغمبر کا ادا
گا سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا اے فاطمہ زہرا تیرے بیٹوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے بھائی راجو صاحب نے 300 روپے مدرسے کے لیے اور 200 روپے مجھے بطور نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے. میں نے ذکر کیا تھا آپ گدی کا کاروبار کرتے ہیں, اگر آپ کو کبھی بازار سے لینا ہو تو آپ ان سے رابطہ کریں, انشاءاللہ بازار کے مقابلے میں بہترین قیمت اور اچھی کوالٹی ملے گی. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. میں پرچار نہیں کر رہا لیکن برکت کی دعا کر رہا اور آپ کی علم میں جانکاری کے لیے بتا رہا, کیونکہ منکرین اور کافرین مشرکین کو دینے سے بہتر ہے اپنے مومن بھائی کو عطا کرو. اے فاطمہ زہرا تیرے بیٹوں کے علاوہ اے فاطمہ زہرا تیرے بیٹوں کے علاوہ اے فاطمہ زہرا اے فاطمہ زہرا تیرے بیٹوں کے علاوہ اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا. اے سرور یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے. آمین آمین. جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ ان کے ماں باپ کی عمر لمبی کر دے, اور جن کے ماں باپ گزر گئے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے. یا رب میرے ماں باپ کی یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے, ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا. حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا. اے سرور کونین میرے غم کی کہانی اے سرور کونین میرے غم کی کہانی جب تم نہ سنو گے تو بھلا کون سنے گا جب تم نہ سنو گے تو سنا کون سنے گا. حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا. کہتی ہے زمین گنبد خضرا کے علاوہ کہتی ہے زمین گنبد خضرا کے علاوہ ہریالی زمانے کو عطا کون کرے گا ہریالی زمانے کو عطا کون کرے گا. ہر سنی کا بچہ نہ چلے گا تو اے کوثر ہر سنی کا بچہ ہر سنی کا بچہ نہ چلے گا تو اے کوثر حسان کی سنت پہ چلا کون کرے گا حسان کی سنت پہ چلا کون کرے گا. حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا. سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات اپنے آپ کو سنبھالیے. الحمدللہ
ہماری ماؤں نے، مسلم ماؤں نے اور مومنہ ماؤں نے ماشاءاللہ ہمارے بھائی فاروق رضا صاحب قبلہ نے اپنے تاؤ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے 500 روپے پیش کیے ہیں. اللہ عز و جل خوب برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے شیشے کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ خود ترقی عطا فرمائے. میرے عزیزوں، تو ہماری ماؤں نے، ہماری مومنہ ماؤں نے الحمدللہ جو بچے پیدا کیے ہیں فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. نبی رحمت نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے. وَإِذَا أُولِدَ الْوَلَدُ أَوِ الْبَنِينُ أَوِ الْبَنَاتُ، اور جب بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ اسے شیر کی فطرت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. مگر آج کا ماحول، آج کے تو طریقے بن گئے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے کسی نے بہت پہلے کہا تھا عجب حال ہے جنگلوں میں سیاست کا، عجب حال ہے جنگلوں میں سیاست کا، سنا ہے بکریوں نے شیر پال رکھا ہے. آج کی بکریاں آپ کو پالے رکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بکریاں شیر پالنے لگی ہیں. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ جن ماؤں نے اپنے شیر بیٹے پیدا کیے تھے وہ چوہوں کی طرح ادھر ادھر بدکتے نظر آتے. اے مومنوں، اپنے ایمان کی قوت کو بیدار کرو. دروازہ کھولے رکھیے، کوئی اے سی نہیں چل رہی، کھولیے اس کو. امت ہو رہی ہے، درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے آیت شریفہ سب سے پہلے پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے، خیر کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام کو حکم دیا تو باپ آدم ہندوستان سے چل کر اپنی محبوب چیزیں چھوڑ کر مکہ المکرمہ پیدل چل کے 40 حج مکمل فرمایا. 40 حج. اچھا، یہ حج کا فریضہ اسلام ہی میں نہیں ہے، باپ آدم نے بھی حج کیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ حج کا سلسلہ تب سے ہے جب سے انسان آباد ہے. لیکن وہ خانہ کعبہ جس کا حج باپ آدم نے کیا تھا، اب وہی خانہ کعبہ عرش اعظم پر موجود ہے جس کا نام بدل کر بیت معمور کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے جب قوم نوح پر عذاب نازل فرمایا اور وہ آگ کی بھٹی جو تنور تھی جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جب وہ تنور ابلا، وہاں سے پانی کے فوارے پھوٹے. جو تنور کے آگ اگلتی ہے، میرے رب کی قدرت دیکھو، آگ اگلنے کی جگہ وہاں سے اللہ نے پانی کے فوارے چھوڑ دیے اور پھر وہ پانی اتنا نکلا کہ پوری دنیا ڈوب گئی. جودی پہاڑ کی چوٹی باقی تھی جس پہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر لگی تھی اور اس میں کل 80 نفوس تھے، 80 جوڑے تھے جانداروں کے. پھر اس سے پوری دنیا آباد ہوئی. اسی وجہ سے حضرت جناب نوح کو ثانی آدم کہا جاتا ہے. اس وقت جب دنیا ڈوب رہی تھی، اللہ نے اپنے گھر کو اٹھا کر عرش اعظم پر بھیج دیا. طوفان نوح میں جو وہ بہا تو پھر اس جگہ پر کوئی گھر نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی کو 90 سال کی عمر میں جو بیٹا عطا کیا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اب آپ سوچئے، جو منتوں سماجتوں انتظار کے بعد اللہ اگر بیٹا دے، پھر حکم ہو کہ اپنے اس بیٹا اور بیوی کو لے جا کے چھوڑ جاؤ اکیلا تنے تنہا. محبوب چیز، پسندیدہ چیز، اور ایسی محبوب جو دعاؤں سے مانگی ہو، منتوں سے مانگی ہو، سماجتوں سے مانگی ہو، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے جا کر وادی بطحا میں بے آب و گیاہ زمین پر چھوڑ کر آ گئے. اور آپ نے بے آب و گیاہ زمین پر انہیں چھوڑا
اور کھجوریں عطا کی اور ایک مشکیزہ پانی دیا، چند دن چلا ختم ہو گیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی نکلا اور وہ زمزم جسے حضرت جناب ہاجرہ نے پتھر کا گھرودا بنایا، مٹیوں سے گھیرا اور اسے روکتی تھی، تو سریانی زبان میں، عبرانی زبان میں جو رکنے کو کہا جاتا ہے تو عربی میں بولتے ہیں قف قف، ٹھہر جا، ہمارے ہاں ٹھہرنا بولا جاتا ہے، اسی کو اگر سریانی زبان میں بولے تو مطلب ہوگا زمزم، ٹھہر جا۔ تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو وہ جو ایڑیوں سے پانی نکلا تھا جناب اسماعیل علیہ السلام کے، وہ زمزم بن گیا۔ اور آج بھی بیر زمزم موجود ہے جو پوری دنیا کو فیض یاب کرتا ہے۔ پھر جب وہ آپ بڑے ہوئے تو اللہ پاک نے حکم دیا، اے ابراہیم جائیے اور اپنے بیٹے کو اپنی محبوب چیز میری راہ میں قربان کیجیے۔ 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر اگلی رات یہی خواب آیا، ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں خرچ کریں۔ پھر آپ نے قربانی کر دیا، وَنْحَرْ، حکم تھا قربانی کرو، پھر 100 اونٹ قربان کیے۔ پھر تیسری رات یہی خواب ہے، فرمایا یا ربی، اے میرے مولا کیا قربان کروں؟ کہا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ قربان کر۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا عطا کیا تھا وہ اس سے واپس مانگ رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا میرا رب تو اگر اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اپنے بیوی سے واقعہ بتایا، بیوی کہنے لگی اگر رب کا یہی حکم ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جانکاری دیا، آپ نے فرمایا اگر رب کا یہی حکم ہے تو یہ ایک جان کیا اسماعیل کی ہزاروں جانیں قربان ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کی تیاری کر لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دیا، رب کو قربانی قبول بھی ہوئی اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنتی دمبا ذبح فرمایا، ان کی جگہ لٹا دیا جنتی دمبا اور پھر وہ ذبح کیا گیا۔ آپ ابتدا سے لے کر اب تک جتنے بھی مشائخین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، صدیقین و صالحین ہیں، شہداء، اتقیاء، اصفیاء ہیں، نجبا، نقبا، شرفا، عظما ہیں، ان سب کی جماعتیں دیکھ لیں، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسندیدہ چیزوں کی قربانی مانگی ہے اور انہوں نے بغیر کسی چون و چرا کے اللہ کی راہ میں قربانی پیش فرما دیا۔ ہمارے تمہاری طرح نہیں، آج کل کے یہ نام کے مسلمان اور جو سنی کم ٹنی زیادہ ہیں، ایسے ٹنیوں کا معاملہ جو اگر ان سے کہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کہ ہمیں ملے گا کیا، رب تعالیٰ سے سودا بازی کرو، جبکہ رب نے فرمایا میرے ساتھ تجارت کر میں تجھے نفع کثیر عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ تجارت کر، کیسے؟ صدقہ کر کے، خیرات کر کے، زکوٰۃ کر کے، غریبوں کی مدد کرے گا، میرے ساتھ تجارت ہے، یتیموں کی مدد کرے گا، میرے ساتھ تجارت ہے، میرا گھر بنائے گا، میرے ساتھ تجارت ہے، مدرسے کی تعمیر کرے گا، میرے ساتھ تجارت ہے، قوم کے بچوں کو تعلیم یافتہ کرے گا، میرے ساتھ تجارت ہے، جہالت دور کرے گا، میرے ساتھ تجارت ہے، گمراہی دور کرے گا، میرے ساتھ تجارت ہے۔ یہ دنیا والے تمہیں اجر نہیں دیں گے، یہ اجر دینے والا میں خود پروردگار ہوں۔ ہم اپنا منافع دیکھتے، اگر باپ ابراہیم علیہ السلام نے یہ منافع دیکھے ہوتے، حضرت آدم علیہ السلام کہتے میں اتنا لمبا پیدل چل کے کیسے جاؤں؟ کئی لوگ کمنٹ پاس کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ شریعت کا اس پر حکم کیا بنے گا۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے اللہ کا فضل اور احسان ہے، علماء کرام کی قربانیاں ہیں کہ ان علماء کی وجہ سے آج تک نبی رحمت سے جو دین چلا ہے، جو شریعت چلی ہے، جو قانون مصطفیٰ چلا ہے، آج بھی ہم تک جو محفوظ اور سلامتی کے ساتھ پہنچ رہا ہے، یہ علماء کرام کی عطائیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ اگر انہوں نے تمہارے گالیوں کی پرواہ کی ہوتی، تمہارے الزام تراشیوں کی پرواہ کی ہوتی، تمہارے الزاموں کے پرواہ کیے ہوتے تو شریعت آج ہمارے یہاں نہ پہنچتی۔ یہ علماء تاجر بن جاتے، یہ علماء بلڈر بن جاتے، یہ علماء تمہاری طرح دھندے کر رہے ہوتے یا کوئی کاروبار میں بیٹھے ہوتے۔ پھر شریعت پڑھ کے تمہیں کون بتاتا کہ اللہ رب العزت کی شان کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربانی کیا چیز ہوتی ہے، محبت مصطفیٰ کسے کہتے ہیں۔ دوستو قربان جاؤ بریلی کے تاجدار پر، جنہوں نے لاکھوں گالیاں سننے کے باوجود آپ نے سب کچھ برداشت کیا اور فرما دیا اے لوگو احمد رضا کو سب
اور ہماری تمہاری شان بھی یہی ہونی چاہیے۔ اپنا آپ اگر کبھی جل جائے چلے گا، لیکن شان مصطفیٰ ناموس رسالت پر آنا چاہیے، یہ نہیں چلے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی 100 روپے مدرسے کے لیے پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، اللہ قبول فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کس کی سنت ہے یہ؟ کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی۔ آدم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، نوح علیہ السلام کی سنت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اسحاق علیہ السلام کی سنت، یعقوب علیہ السلام کی سنت، یہودا کی سنت، بنیامین کی سنت، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی سنت، حضرت یشع علیہ السلام کی سنت، حضرت ہارون علیہ السلام کی سنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت، اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنے جان کی بھی قربانی پیش کی، ان کی بھی سنت ہے۔ حضرات جناب یونس، اور یاد رکھیے جب کبھی آپ نافرمانی کریں گے تو سزا بھی ملتی ہے۔ کئی لوگ اس گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم تو عالم صاحب ہیں، ہم تو نمازی صاحب ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا نیکی ہے ہمارے پاس، ہمارا کچھ نہیں ہوگا، معافی مانگ لیں گے، اور وہ دھڑ سے وہ کام کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جناب یونس علیہ السلام کا نام آپ نے سنا؟ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ یہ اللہ کا حکم تھا اپنے وطن میں رہنا، اپنی قوم کے بیچ میں رہ کر میرا دین پہنچانا۔ لوگوں نے اتنا پریشان کیا کہ سمندر میں ایک جہاز جا رہا تھا، اس میں بیٹھ گئے، چپ چاپ نکل لیے۔ اللہ نے منع فرمایا تھا، یہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ بھنور میں پہنچی اور جہاز پھنس گیا بھنور میں، تو ناخدام اللہ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، ہماری کشتی آج تک بھنور میں پھنسی نہیں، پہلی بار پھنسی ہے۔ ہم نے یہاں پر اس علاقے کا ایک بار نہیں، ہم سینکڑوں بار گئے ہیں، کبھی یہاں بونڈر اٹھتا ہی نہیں، یہ پہلی بار ہوا ہے۔ ہم نے کاہن سے پتا کیا ہے، کاہن بتا رہے ہیں کہ تمہارے جہاز میں ایک اپنے آقا کا نافرمان غلام بیٹھا ہوا ہے، اپنے آقا کا نافرمان غلام بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر رہا تو کشتی ڈوب جائے گی، اگر سب کو بچانا ہے تو اسے دریا میں پھینک دو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر ان جہازوں نے، ملاحوں نے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام جیسے دریا میں پھینکے گئے، بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن اللہ کی قدرت کا بھی جواب نہیں، میرے رب نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندگی عطا کر دیا۔ پھر مچھلی جال ڈال کر نکالی گئی ملاح کے جال سے ہی، ملاحوں نے پھینکا تھا، ملاحوں نے ہی نکالا، اور جب مچھلی کاٹی گئی، پیٹ چیرا گیا، تو اس کے اندر سے جناب یونس علیہ السلام زندہ نکلے، اور اسی ملک میں جہاں سے بھگے تھے۔ یاد رکھیے، قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہے اور سب نے دی ہے، رب کی فرمانی نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے مارے گا جس کا تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ تم جہاں بڑی عزت والے بنتے ہو، اللہ تمہیں غار رسوا فرما دے گا۔ اس لیے اپنے رب سے دعا کرو، اے رب تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، میرے مولا تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، اور مولا ہم خیر کی امید رکھتے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کی امت میں ہے، مولا میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، تو پروردگار تمہیں کبھی رسوا نہ ہونے دے گا۔ عشق مصطفیٰ کے صدقے میں، محبت رسول کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے تمہارے بیڑا کو پار فرما، ہماری تمہاری کشتی کو اللہ کنارے لگا دے گا۔ اس لیے عزیزوں، یہ انبیاء کی سنت ہے، پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اولیاء کی سنت ہے، شہداء کی سنت ہے۔ شہداء کی سنت تو اس لیے کہ شہداء نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کری ہے، جان سے زیادہ پیاری کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اپنی جانیں قربان کری، اور ان سب میں سب سے بڑی قربانی اگر کسی نے دی ہے تو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدہ زہرا کے پھول، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے کربلا کی زمین پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے تو سب کچھ کر دیا، کسی نے اپنی جان دی، کسی نے مال دیا، کسی نے اولاد دی، لیکن جناب امام حسین نے تو اپنی جان بھی دی، اپنا مال بھی دیا، اپنی اولاد بھی دی، سب کچھ قربان کر دیا، پورا گھر لٹا دیا اللہ کے لیے۔
وہ تو نواسے رسول تھے، انہیں کیا فکر تھی، وہ تو جنت میں جاتے، لیکن انہوں نے اپنی دین کی ذمہ داری سمجھی، شریعت ان کے گھر اترا تھا، امت تک صحیح پیغام پہنچے، اس لیے کلکم راعٍ وکلکم مسئول کے تحت آپ نے صحیح پیغام پہنچایا، اس لیے اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ تو الحمدللہ آگے بڑھیں، قدم سے قدم جوڑیں اپنی قوم کی بچیوں کی تعلیم کے لیے اور انہیں دینی دنیا دونوں تعلیم دینے کے لیے۔ آپ شادی گھر مل جل کر بنا لیتے ہیں، آپ ساری چیزیں مل جل کر لیتے ہیں، دوستو سر جوڑ کر قوم کی بچیوں کے لیے ایک تعلیمی سینٹر بناؤ، قوم کی بچیوں کے لیے سر جوڑ کر تعلیمی سینٹر بناؤ، جہاں وہ دین بھی سیکھیں، دنیا بھی سیکھ لیں، وہ کمپیوٹر بھی سیکھ لیں، میتھمیٹکس بھی سیکھ لیں، وہ وہاں میڈیکل بھی سیکھیں، میڈیکل سائنس بھی سیکھیں، جغرافیہ بھی سیکھیں، ہر چیز بچیاں ان مدرسوں میں بیٹھ کر سیکھ سکیں۔ تو اس لیے سر جوڑنے کی ضرورت ہے، جہالت سے باہر نکلیے اور اپنی ذمہ داری پوری کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذمہ دار بنائے، اور جن جن بھائیوں نے ادارہ حاضہ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا اور امام احمد رضا جامع مسجد کی تعمیرات کے لیے ٹائل میں اور سیمنٹ میں اور مزدوری میں اپنی طرف سے نیتیں کر رکھی ہیں یا نام لکھوا رکھے ہیں، تو گزارش ہے کہ آپ اپنی طرف سے رقم پیش فرمائیں تاکہ وقت پر ان چیزوں کا یہ کام کر دیے جائیں۔ ٹائل کا آرڈر دیا گیا ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ آرڈر پر بنتے ہیں، انشاءاللہ 2-4-5 دنوں کے اندر ٹائلیں اعلیٰ حضرت کے نقشے والی آ جائے گی، اسی میں تاخیر ہے۔ سفید ٹائل آ چکی ہے اور باقی ایک ٹائل ہم نے پہلے بھی منگائی تھی، مگر تھوڑا سا اس میں لائننگ کا فرق پڑ گیا تھا، اس لیے نہیں لگایا، انشاءاللہ یہ لگنا شروع ہوں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کے دیے کو اور ہمارے کوششوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک بھائی نے اپنی طرف سے 100 روپے دیے، سبحان اللہ، عظیم بابو جمشید خان نے یہ 100 روپے پیش کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اوپر نیچے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب لوگوں سے درخواست ہے آپ بھرپور حصہ لیجیے۔ اگر جھولی آپ اگر اس وقت نہیں آ سک رہے ہیں تو جھولی جب گزرے آپ کے سامنے سے تو آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ اگل بغل کی کئی مسجدوں میں جب ہماری نظر پڑتی ہے تو وہاں ایک بڑی جھولی کی تعداد ہوتی ہے، ہمارے یہاں بڑا مختصر معاملہ رہتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اپنی جیسے اپنے گھروں کے خرچوں پر آپ دیکھتے ہیں، ویسے یہاں کی بھی ذمہ داریوں میں حصہ لیجیے۔ یہ ہم سب کا دینی ملی فریضہ ہے، اکیلے کسی ایک شخص کے فرد واحد کی ذمہ داری نہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صفیں سیدھی کریں، جنہوں نے سنت نہیں پڑھی ہیں سنت ادا فرمائیں۔